بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہوتی ہے ہماری پنجم۔ آج ہم نے اپنی جماعت پنجم کے جس سبق کو پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے اسراف، یعنی آپ کی درسی کتاب کا سبق اسراف، اور سبق نمبر ہے 12۔ اب تک آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس میں شامل حاصلات تعلم پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سبق کو آنے والے کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے اور کون سے حاصلات تعلم کو ہم نے کس دن میں مکمل کرنا ہے۔ آپ کے سبق نمبر 12 اسراف میں مجموعی طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہو تو 10 حاصلات تعلم شامل کیے گئے۔ 10 حاصلات تعلم ہیں جن کو ہم آنے والے تقریباً ایک ہفتے میں مکمل کریں گے۔ اپنے اسباق کی تقسیم میں یا اس سبق کو جس طرح سے تقسیم کر کے پڑھنا ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے سبق اسلامی نقطہ نظر پر بات کرتے ہیں۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے اسراف، فضول خرچی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات، بلا وجہ کی گپ شپ، یعنی فالتو بولنا، بے مقصد بولنا، بغیر وجہ کے بولنا۔ دوسری بات، فضول خرچی، یعنی آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین سے نوازا ہوا ہے، تو آپ اس کو بغیر مصرف کے، بغیر مقصد کے خرچ کریں، اور اگر آپ اس طرح سے اس کو خرچ کریں گے تو یہ فضول خرچی اسراف کے ذیل میں آئے گا۔ اور تیسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے یا جس کو پسند نہیں کیا گیا وہ ہے لوگوں سے بہت مانگنا، یعنی بلا وجہ لوگوں سے مانگتے رہنا، دستے سوال دراز کیے رکھنا۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث شریف لی گئی ہے، حدیث نمبر ہے 1477۔ کوشش کریں کہ ان باتوں سے، ان احادیث سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں، ان کو اس طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ جس وقت مستقبل میں زندگی میں عملی کام شروع کر رہے ہوں تو آپ کو ان تمام باتوں کا علم ہو، آپ تمام ان باتوں سے واقف ہوں، ان کو جانتے ہوں۔ ہم نے دیکھنا ہے سبق نمبر 12.1 اور اس میں ہم کیا چیز پڑھیں گے؟ مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں۔ اب آپ یہاں پہ جو چیز آپ کو سمجھنے کے لیے ہے یا آپ جس پہ غور کریں، اب ہم نے چونکہ بہت سے حاصلات تعلم ایسے ہیں جن کو گزشتہ اسباق میں بہت تفصیل سے پڑھا، ان پہ سرگرمیاں کی اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت سی مشقیں کی۔ اب ہم مختلف حاصلات تعلم جن کی ہم پہلے سے بہت زیادہ مشق کر چکے ہیں ان کو ملا کے کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہے کہ کون سی چیز کو کیسے کرنا ہے، تو ہم اس کو جلدی سے کر لیں گے، اس پہ زیادہ سے ورک شیٹس کر لیں گے تاکہ مشق ہو سکے۔ تو پہلے سبق میں آپ سیکھیں گے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا درست استعمال کر سکیں، اور جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ ہمارا سبق نمبر 12.2 اور اس دن آپ سیکھیں گے عام موضوعات۔ کوئی بھی موضوع، ہماری روزمرہ زندگی کا کوئی موضوع ہو سکتا ہے، فضول خرچی ہو سکتی ہے، کنجوسی ہو سکتی ہے، فالتو بات کرنا ہو سکتا ہے، شور مچانا ہو سکتا ہے، کوئی بھی عام موضوع، اس پر آپ 2 منٹ تک روانی اور درست لب و لہجے سے تقریر کر سکیں۔ آپ میں اتنی خود اعتمادی ہو کہ اگر آپ کو کوئی موضوع دیا جائے جو ہماری عام بول چال کا حصہ ہو، عام زندگی کا حصہ ہو، تو آپ اس پہ فی البدیہہ بول سکیں، فوری طور پر بول سکیں، اور آپ کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ موجود ہو، اتنا علم موجود ہو کہ اس پہ آپ بات کر سکیں۔ اسی دن آپ سیکھیں گے اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے معاشرتی اور اخلاقی گفتگو کر سکیں۔ گفتگو کا ایک بہت اہم پہلو، اہم حصہ اخلاقیات، جس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ اخلاقیات کو، اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھ سکیں۔ معاشرے میں کس شخص کا کیا مقام ہے، ہمیں معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ گفتگو کرنے کے لیے کن باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم اس پہ بات کریں گے اپنے 12ویں سبق کے دوسرے حصے میں، اور سبق نمبر 12.3 ہوگا ہمارا واقع یا ماحول کا مشاہدہ کر کے، یعنی اس پر غور کر کے، اس کو سمجھ کر اس کا تحریری اظہار کر سکیں۔ اسی دن آپ سیکھیں گے تصویر دیکھ کر اس کے کرداروں اور مناظر کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں۔ سبق نمبر 12.4 دوستوں اور رشتہ داروں کے نام خط لکھ سکیں۔ اس سے قبل ہم خط لکھنے کا طریقہ، اس کی مشق کر چکے ہیں، کیسے خط لکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سیکھیں گے دوستوں کو خط
دعوت نامے اور تہنیتی کارڈ تحریر کر سکیں، جس میں تعریف ہو سکتی ہے، جس میں کسی طرح کی بھی ان کی توصیف تہنیت ہو سکتی ہے۔ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ یہ ہمارا ہوگا سبق نمبر 12.4، جو ہم مختلف دنوں میں مختلف سرگرمیاں کریں گے، سننا، بولنا، پڑھنا۔ ان مہارتوں کو ہم مزید ان کی مشق کریں گے، ان صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے اور اپنے 12ویں سبق کو مکمل کریں گے۔ کل سے ہم سبق کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔